بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ربیع الثانی میں ربیع الغوث شریف میں ایک بہت عظیم و شان درود پاک کی ریاضت کروائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ درود پاک وہ بہترین درود پاک ہے، وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اپنے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو، وسعتوں کو، خوشیوں کو، خوشحالیوں کو، خوش نصیبیوں کو اور بہت ساری نعمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جو سرکار بغداد حضور غوث پاک کا پسندیدہ درود پاک تھا، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک کو فخر تھا۔ آپ فخر سے اس درود پاک کو پڑھا کرتے، نہ صرف خود پڑھا کرتے بلکہ اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو اس کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اور یہ وہ بہترین درود پاک ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص انہیں حاصل ہوا، ولایت کے بلند مقام پر پہنچے۔ اور اس کے بینیفٹس، فضائل و برکات تو بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور فی زمانہ جن پرابلمز کا ہمیں سامنا ہے نا، اگر کوئی شخص صرف اس درود پاک کو ہی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے ساری پرابلمز حل ہو جاتی ہیں، اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو وہ بینیفٹس بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرنا کب سے کب تک ہے، کس تعداد میں کرنا ہے، اور کرنے والوں کو برکت کیا ملے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ پورے سال میں ایک مرتبہ یہ ریاضت کروائی جاتی ہے۔ بڑا ہی خوش بخت ہوگا، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا کہ وہ جو اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا۔ تو توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کہیں سے سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی بات سے محروم ہو جائیں اور بعد میں کمنٹ کریں اور میں جواب بھی بعض اوقات مصروفیت کے سبب نہیں دے پاتا۔ تو توجہ سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ دیکھیں، اس مرتبہ ریاضت کے لیے جس درود پاک کا میں نے انتخاب کیا ہے نا، اس کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں خوب وسعت عطا فرماتا ہے، اسے رزق کی تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو اس درود پاک کو کثرت سے خوش و خضوع سے پڑھتا ہے تو اس کا رزق وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مالدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں، اس کے دسترخوان میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فی زمانہ بہت زیادہ رزق کے مسائل چل رہے ہیں، تو جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس درود پاک کو پڑھے۔ اس درود پاک کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بھی اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے گا تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اس کے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ آسانی کس طرح ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں ہر کوشش ان کے ناکام ہو جاتی ہے، ہر کاروبار میں ان کو خسارہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ انہیں جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس کا صاحب ریاضت ہوتا ہے، جو صاحب ورد ہوتا ہے، جو صاحب مداومت ہوتا ہے، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کو بینیفٹ یہ ملتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کام بننے شروع ہو جاتے ہیں اور مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی اللہ کی رحمت کی چھم چھم بارش ہوتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جب اپنے آنکھوں کے سامنے ان کاموں کو بنتے دیکھتا ہے تو یہ بگڑے کام سنوارنے کے لیے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے بھی بہترین درود پاک ہے۔ اس درود پاک کا تیسرا بہترین فائدہ، زبردست فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بھی اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے، اس سے تعلق کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ پیش آتی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، خواہ وہ کسی بھی مقام پر، وہ گھر میں ہے، وہ سسرال میں ہے، وہ آفس میں ہے، وہ کاروبار میں، کسی بھی جگہ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کی عزتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، وہ اس درود پاک کو پڑھے، اس درود پاک کے ورد کرنے کی برکت سے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور اہم فائدہ اس درود پاک کا وہ یہ کہ جو بھی اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو غیروں کا محتاج ہو جاتا ہے، جو غیروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو غیر کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ اس درود پاک کا ایک اور اہم فائدہ، بڑا فائدہ وہ یہ کہ جو بھی اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے
نزعہ کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ موت کے وقت، نزع کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ موت تلوار کے 300 واروں سے زیادہ سخت ہے، کہ اگر کسی کی گردن پر تلوار کے 300 وار کیے جائیں نا تو اس سے زیادہ سخت نزع کی سختی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس نے کبھی بھی موت سے بڑھ کر کسی بھی بڑی تکلیف کا سامنا نہیں کیا، کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نزع کے وقت۔ اور اس درود پاک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے، اس کی مدامت کرتا ہے، نزع کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کی قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھتی ہے، اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درود پاک وہ رحمت خدا بندی کا عظیم خزانہ ہے، وہ برکتوں کا خزانہ ہے کہ اس کو ہر شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس درود پاک کو درود غوثیہ کہا جاتا ہے، اور اس مرتبہ درود غوثیہ کی ریاضت کروائی جائے گی، اور یہ کروائی جائے گی 11 ربیع الغوث شریف سے لے کر 15 ربیع الغوث شریف تک۔ اس میں جو ہے ایک تو 11ویں شریف سے نسبت بھی ہو جائے گی، پھر ایام 20 یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں بھی اس میں آ جائیں گی، اور یہ بہت خاص ایام ہوتے ہیں عبادت ریاضت کے۔ ان ایام میں جو عبادات کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبولیت سے مشرف فرماتا ہے، اور ان عبادات کی برکتیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے 5 دن کی ریاضت کرنی ہے، اور زیادہ تعداد میں نہیں بتا رہا آپ کو، صرف 511 مرتبہ روزانہ توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے کریں گے کیا، وضو کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس کا ثواب سرکار بغداد حضور غوث پاک کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد 511 مرتبہ آپ نے درود غوثیہ توجہ کے ساتھ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، توجہ کے ساتھ آپ نے 511 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی 511 نہ پڑھ سکے تو 111 مرتبہ پڑھیں، لیکن پڑھنا آپ نے 511 ہے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عدد میں ایک خاص راز ہے، آپ نے 511 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 5 دن مسلسل پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک اہل بیت اطہار، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص سرکار بغداد حضور غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ روزانہ یہی کام کرنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اور جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، 5 دن آپ کے پورے ہو گئے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑی سی شیرینی لینی ہے، فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور احصال ثواب کرنا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پہنچانے کے بعد، جس طرح میں نے بتایا، سرکار بغداد حضور غوث پاک کو بالخصوص اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے مشرف فرمائے گا۔ اس وظیفے کی بالعموم تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو، اور بالخصوص اپنے مریدین کو اس وظیفے کی خاص الخاص اجازت ہے، اور میرا جو بھی مرید ہے وہ اس وظیفے کو ضرور کرے گا۔ یہ قادری سلسلے کا خاص فیضان ہے، قادری سلسلے کا خاص درود پاک ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے اس درود پاک کو بہت کثرت سے پڑھا ہے، اور اس سے بہت برکتیں حاصل کی ہیں۔ بس توجہ سے پڑھنا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ کون کون اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا۔